بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج 5ویں تراویح میں چھٹا پارہ مکمل اور 7ویں پارے کے ربع کی تلاوت کی گئی۔ آج کے درس قرآن میں اولاً چھٹے پارے کے آغاز یعنی سورہ نساء کی آیت نمبر 148 کا انتخاب کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما، یعنی اللہ تبارک و تعالی بری بات کے اعلان کو پسند نہیں فرماتا سوائے مظلوم کی بات کے، اور اللہ تبارک و تعالی سننے والا جاننے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ کے شان نزول میں ہمیں 2 واقعات کا تذکرہ ملتا ہے۔ پہلا یہ کہ ایک شخص کسی قوم کے پاس بطور مہمان گیا، لیکن ان لوگوں نے اس کی اچھی مہمان نوازی نہیں کی، تو یہ شخص جب وہاں سے اٹھا، وہاں سے چلا، تو ان لوگوں کی شکایات کرتے ہوئے، شکوے کرتے ہوئے وہاں سے نکلا۔ تو اس شان نزول کے مطابق ہمیں غور کرنا چاہیے کہ اگر ہم کسی کے ہاں بطور مہمان جاتے ہیں اور ہمیں وہاں پر کوئی چیز پسند نہیں آتی تو ہمیں شکوے شکایات نہیں کرنی چاہیے، اس میں عیوبات بیان نہیں کرنی چاہیے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت کریمہ یہ تھی کہ آپ کبھی بھی کھانے میں عیب نہیں نکالتے تھے، یعنی اگر پسند آتا تو تناول فرما لیتے اور اگر پسند نہیں آتا تو اپنا ہاتھ روک لیتے تھے، لیکن عیب نہیں نکالتے تھے۔ دوسرا شان نزول یہ بیان کیا کہ ایک مرتبہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے اور آپ کے قریب میں صحابہ کرام علیہم الرضوان بھی موجود تھے، جن میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف فرما تھے۔ تو ایک شخص نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں آپ کے سامنے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بے ادبی کی، آپ کو برا کہا، آپ کو اذیت دی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش رہے۔ اس شخص نے دوبارہ یہی عمل کیا، آپ نے پھر خاموشی اختیار فرمائی، لیکن جب اس شخص نے تیسری مرتبہ یہی بات دہرائی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں جواب دے دیا۔ تو جیسے ہی انہوں نے جواب دیا تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے اور تشریف لے جانے لگے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ مجھ سے ناراض ہو گئے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے ابوبکر، جب تک وہ شخص آپ کی برائی بیان کر رہا تھا آسمان سے ایک فرشتہ نازل ہو کر اسے جواب دے رہا تھا، لیکن جیسے ہی آپ نے جواب دیا، جیسے ہی آپ نے بدلہ لیا تو وہاں پر شیطان آ گیا، اور جس جگہ پر شیطان ہو وہاں پر میں بیٹھنے والا نہیں ہوں۔ اس آیت مبارکہ میں جو لفظ الجہر ہیں، مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں کہ اس میں عموم ہے۔ جہر کا مطلب ہوتا ہے اعلان، اب چاہے یہ تحریری انداز میں ہو یا پھر زبانی طور پر ہو، بلند آواز سے ہو یا آہستہ آواز میں، یہ سب اس میں شامل ہوں گی صورتیں۔ اسی طرح لفظ بالسوء، اس کے بارے میں بھی مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں کہ اس میں بہت زیادہ وسعت ہیں، بہت زیادہ عموم ہیں، یعنی ہر وہ عمل، ہر وہ قول جس سے سامنے والے شخص کی دل آزاری ہو، اسے اذیت پہنچے، اسے تکلیف پہنچے، اس آیت مبارکہ کے مطابق اسے منع کیا جائے گا۔ اب چاہے اسے برا کہا جائے، اسے گالی دی جائے، اس کی غیبت کی جائے، کسی کے حوالے سے جھوٹی گواہی دی جائے، کسی پر تہمت لگائی جائے، لعنت بھیجی جائے، بد دعا کی جائے، الغرض ہر وہ عمل جس سے سامنے والے کو اذیت اور تکلیف پہنچے اسے منع کیا جائے گا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں بیان فرمایا الا من ظلم، سوائے مظلوم کی بات کے، یعنی جو مظلوم ہیں وہ اپنے اوپر ہونے والے ظلم کو اور ظالم کے جو عیوبات ہیں انہیں بیان کر سکتا ہے، جتنی ضرورت ہو اتنا بیان کرنے کی اسے اجازت دی جائے گی، اور یہ بیان کرنا، یہ عیوبات کو ظاہر کرنا، یہ غیبت میں شمار نہیں کیا جائے گا۔ غیبت کا مفہوم یہ ہوتا ہے کہ بلا اجازت شرع
کسی مسلمان یا اس سے تعلق رکھنے والی چیز کا برائی کے ساتھ تذکرہ کرنا، یہ غیبت کہلاتا ہے، جو کہ ناجائز، حرام اور گناہ کبیرہ ہیں۔ البتہ غیبت کی کچھ جوازی صورتیں ہوتی ہیں، بلکہ بسا اوقات تو غیبت کرنا واجب بھی ہو جاتا ہے۔ اسی کچھ مثالوں پر ہم غور کرتے ہیں۔ مثلا ایک شخص ہمارے پاس آتا ہے اور ہم سے مشورہ طلب کرتا ہے کہ ہم اپنی بہن یا بیٹی کا نکاح فلاں شخص سے کرنا چاہ رہے ہیں، یا کوئی آ کر کہتا ہے کہ ہم فلاں شخص سے مالی معاملات میں پارٹنرشپ کرنا چاہتے ہیں۔ اب اگر ہم اس شخص کے بارے میں جانتے ہیں اور ہمیں معلوم ہے کہ اس میں اس طرح کی خامیاں ہیں، تو ہم پر لازم ہے کہ ہم سامنے والے کو تمام چیزیں وضاحت کے ساتھ درست طریقے سے بیان کر دیں، اور اس میں کسی بھی طریقے سے خیانت سے کام نہ لیں، کیونکہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا المستشار امین، یعنی جس سے مشورہ طلب کیا جائے وہ امین ہے، تو لہٰذا اسے امانت داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہر چیز بالکل واضح انداز میں درست طریقے سے بیان کرنی ہوگی۔ اسی طرح اگر کوئی شخص آتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم اپنے بچے کا فلاں ادارے میں ایڈمیشن کروانا چاہتے ہیں، اور ہمیں معلوم ہے کہ اس ادارے کا جو نصاب ہے یا وہاں کے جو اساتذہ ہیں وہ ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے اس بچے کے اعمال پر یا ایمان پر منفی اثر پڑ سکتا ہے، تو ہم پر لازم ہے کہ وہاں کی خامیاں ہم بیان کریں۔ اسی طرح کبھی کسی فاسق معلن جو اعلانیہ گناہ کرنے والا ہو، یا کافر کی، بد مذہب کی غیبت بیان کرنا اس طور پر کہ سامنے والے کے اعمال اور ایمان میں فرق نہ آئے، یہ بھی جوازی صورتوں میں ہوتا ہے، بسا اوقات واجب بھی ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص مفتی صاحب کے پاس کوئی شرعی مسئلہ معلوم کرنے کے لیے جاتا ہے، تو اس پر لازم ہے کہ فریق ثانی کے، مثال کے طور پر طلاق کا معاملہ ہے، والدین اور اولاد کا مسئلہ ہے، میاں بیوی کے درمیان کوئی معاملہ ہے، تو ان پر لازم ہے کہ وہ فریق ثانی کے جو عیوبات ہیں وہ بیان کریں، تاکہ درست طریقے سے انہیں شرعی رہنمائی مل سکے۔ اسی طرح اگر کسی نے اپنا کوئی کیس عدالت میں دائر کیا ہے، تو اس پر لازم ہے کہ وہ فریق ثانی کے جو عیوبات ہیں جو اس کیس سے متعلق ہیں وہ وکیل یا جج کے سامنے بیان کرے، تاکہ اسے اپنا حق مل سکے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جہاں پر شریعت نے ہمیں رخصت دی ہے، رعایت دی ہے، تو جتنی رعایت دی ہے، جتنی رخصت دی ہے، اتنی ہی ہم چیزیں بیان کر سکتے ہیں، اور یہ بیان کرنے میں بھی ہماری برائی کی نیت نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مائدہ آیت نمبر 89 میں ارشاد فرمایا، لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما عقدتم الایمان، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری غلط فہمی کی قسموں پر پکڑ نہیں فرمائے گا، البتہ ان قسموں پر گرفت فرمائے گا کہ جن کو مضبوط کر لیا ہو، جن کو تم مضبوط کر چکے ہو۔ تو اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا کفارہ بھی بیان فرمایا۔ تو کب کفارہ لازم ہوگا، کب نہیں، کب انسان قسم پوری نہ کرنے پر گناہ گار ہوگا اور کب نہیں ہوگا، اس کو سمجھنے سے پہلے ہم قسم سے متعلق بنیادی اقسام سمجھ لیتے ہیں۔ قسم کو عربی میں کہتے ہیں یمین، اور یمین کی 3 قسمیں بنتی ہیں۔ نمبر 1 یمین لغو، نمبر 2 یمین غموس، اور نمبر 3 یمین منعقدہ۔ یمین لغو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان گزرے ہوئے زمانے میں یا موجودہ زمانے میں کسی معاملے پر قسم اٹھاتا ہے اور اپنی غلط فہمی کی بنا پر اسے درست سمجھتے ہوئے قسم اٹھا لیتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص نے زمانے ماضی میں کوئی کام کیا تھا، اب اگر اس سے پوچھا جاتا ہے اور وہ قسم کے ساتھ کہہ دیتا ہے کہ خدا کی قسم میں نے یہ کام نہیں کیا، اس کے ذہن میں بھی یہی ہے کہ میں نے یہ کام نہیں کیا، لیکن حقیقتاً اس نے وہ کام کیا تھا، مثلا بعد میں یاد آ جاتا ہے کہ میں نے یہ کام کیا تھا۔ اسی طریقے سے گھر میں والد صاحب موجود ہیں، کوئی شخص آتا ہے دروازے پر اور والد صاحب کا پوچھتا ہے، تو اب یہ شخص جس کے ذہن میں یہ ہے کہ والد صاحب گھر میں موجود نہیں ہیں، اس نے قسم کے ساتھ کہہ دیا کہ خدا کی قسم گھر میں والد صاحب موجود نہیں ہیں۔ اندر جا کر دیکھا تو والد صاحب موجود تھے، تو اس نے قسم اٹھائی ہے، قسم کھائی ہے، لیکن اپنی غلط فہمی کی بنا پر، تو یہ کہلاتی ہیں یمین لغو۔
جس میں انسان نہ ہی گناہ گار ہوتا ہے اور نہ ہی اس پر کوئی کفارہ لازم ہوتا ہے۔ دوسری قسم ہے یمین غموس، یعنی گزرے ہوئے زمانے یا موجودہ زمانے میں انسان قسم اٹھاتا ہے اور جان بوجھ کر جھوٹی قسم اٹھاتا ہے۔ مثلا وہی دو مثالیں، ایک کام کیا تھا اور اسے معلوم ہے، یاد ہے، ذہن میں ہے کہ میں نے یہ کام کیا تھا، اب کہتا ہے کہ خدا کی قسم میں نے وہ کام نہیں کیا۔ والد صاحب گھر میں موجود ہیں، معلوم ہے والد صاحب گھر میں موجود ہیں، اور پھر وہاں پر جواب دیتا ہے کہ خدا کی قسم گھر میں والد صاحب موجود نہیں ہیں۔ تو یہ کہلاتی ہے یمین غموس، جس میں انسان گناہ گار تو ہوتا ہے، اس پر توبہ لازم ہے، لیکن اس میں کفارہ لازم نہیں ہوتا۔ تیسری قسم بنتی ہے یمین منعقدہ، یعنی جس کا تعلق مستقبل سے ہوتا ہے، مستقبل میں کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کے حوالے سے قسم اٹھانا۔ مثلا کہا کہ خدا کی قسم کل میں آپ کی دعوت کروں گا، خدا کی قسم اتنے دنوں کے بعد آپ کا قرضہ لوٹا دوں گا، خدا کی قسم آج کے بعد یہ کام نہیں کروں گا۔ تو جیسی اس نے قسم اٹھائی ہے، اس کے برعکس کرنے پر اس کی قسم ٹوٹ جائے گی، اور لازمی طور پر اس میں کفارہ بنے گا۔ کفارہ تو لازم بنے گا، ہاں اتنا ضرور ہے کہ بعض صورتوں میں وہ گناہ گار ہوتا ہے اور بعض صورتوں میں گناہ گار نہیں ہوتا۔ تو لہٰذا جب انسان قسم اٹھاتا ہے، اولاً تو کوشش یہی ہونی چاہیے کہ قسم تک معاملہ نہ پہنچے، لیکن بسا اوقات مجبوری ہوتی ہے، کسی پر کوئی الزام لگ رہا ہو تو یہاں پر قسم کے ذریعے وہ اپنی براءت کو ظاہر کر دے، کسی اور کی جان مال کا خطرہ ہو تو وہاں پر انسان قسم کے ساتھ کوئی بات بیان کر سکتا ہے۔ تو جہاں تک ممکن ہو قسم تک نوبت نہیں پہنچنی چاہیے، اور اگر قسم اٹھانے کی نوبت پیش آتی بھی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات سے متعلق ہی قسم منعقد ہوتی ہیں۔ غیر اللہ کی قسم یہ شرعی قسم نہیں کہلاتی۔ مثلاً اپنے ماں باپ کی یا اولاد کی یا کسی اور کی قسم اٹھانا یہ درست نہیں ہوگا، ناجائز ہے، انسان گناہ گار ہوگا، اگرچہ اس میں برعکس کرنے پر کوئی کفارہ وغیرہ لازم نہیں ہوگا۔ حتیٰ کہ نبی کریم علیہ السلام کی بھی قسم نہیں اٹھا سکتے۔ بسا اوقات بعض لوگ قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر کوئی بات کہہ دیتے ہیں، یا قرآن پاک کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر کوئی بات کہہ دیتے ہیں، یہ بھی شرعی قسم نہیں ہے، الا یہ کہ وہ کہے کہ قرآن کی قسم، یعنی ہاتھ بھی رکھ دیا اور ساتھ کہا کہ قرآن کی قسم، یا اپنے ہاتھ میں اٹھایا اور کہا کہ اس قرآن پاک کی قسم، تو یہ شرعی قسم ہوگی۔ اگر مستقبل میں کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کے حوالے سے انہوں نے تذکرہ کیا اور اس کا برعکس کیا تو ان پر کفارہ لازم ہوگا۔ کفارہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا تو انسان غلام آزاد کرے، یا 10 مساکین کو 2 وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلائے، یا انہیں کپڑے پہنا دے۔ تو ان 3 میں سے کوئی ایک کام کر سکتے ہیں، اختیار ہیں کہ غلام آزاد کر دے، جیسے آج کے دور میں تو غلام ہوتے نہیں ہیں، تو لہٰذا انہیں کھانا کھلانا یا کپڑے دینا یہ آپشن موجود ہے۔ لیکن اگر کسی کی استطاعت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، اس کے پاس مال نہیں ہے، تو اس کے لیے پھر اس کے بعد والا آپشن آئے گا کہ 3 دن کے لگاتار انہیں روزے رکھنے ہوں گے، درمیان میں گیپ نہیں ہونا چاہیے، تو 3 روزے رکھنے سے اس کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ اور پہلے صورت میں جو بیان کیا مساکین کو کھانا کھلانے کے حوالے سے، تو 2 وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلانا اوسط درمیانی درجے کے مطابق، جس کو علماء نے ایک صدقہ فطر کے برابر بیان فرمایا ہے۔ فرض کرے کہ آج کل پاکستان میں پاکستانی کرنسی کے مطابق صدقہ فطر کی مالیت بنتی ہے 300 روپے، تو 10 مساکین کو کھانا کھلانے کی قیمت بنے گی 3000 روپے۔ تو آج کے دور میں مساکین کو تلاش کرنا بہت زیادہ مشکل ہے، تو لہٰذا وہ یوں کر سکتا ہے کہ کسی مستند ادارے میں جہاں پر صاحب علم افراد موجود ہو، انہیں بتا کر کہ یہ قسم کے کفارے کی رقم ہے، انہیں بتا کر دے دیں، پھر وہ اسے صحیح مصرف میں خرچ کر دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ بیان ہوا اس میں کوئی غلطی کوتاہی رہ گئی ہو، اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائیں۔ اس میں جو قابل عمل باتیں ہیں، ان باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ. سن 2026 کے سن 1447 ہجری بمطابق درس قرآن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ کسی کے لیے باعث اذیت و تکلیف بننے کے وبال کے بارے میں ہے. ہم لوگ بعض اوقات اپنی عادات، اطوار، اخلاق ان چیزوں پر توجہ نہیں کر پاتے اور دوسروں کے لیے مسلسل باعث تکلیف بن رہے ہوتے ہیں. کسی کو مالی لحاظ سے نقصان پہنچا رہے ہیں، کسی کو روحانی اعتبار سے ٹونٹنگ کر رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں اور الزام تراشی کر رہے ہیں، بہتان تراشی کر رہے ہیں. کبھی کسی کو جسمانی تکلیف پہنچاتے ہیں کہ مارتے ہیں، پیٹتے ہیں. اور اس طریقے سے بعضوں کی یہ ایسی عادت بن جاتی ہے کہ وہ اس کی قباحت کا احساس کیے بغیر تسلسل سے یہ کام کر کے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کمتر اور حقیر کر رہے ہوتے ہیں، عذابات قبر مول لے رہے ہوتے ہیں، میدان محشر کی ذلت و رسوائی، جہنم میں داخلہ اور عارضی طور پر ہی صحیح لیکن جنت سے محرومی کا سامان کر رہے ہوتے ہیں. اس میں وہ لوگ بھی شامل ہوتے ہیں جو کسی منصب پر ہوتے ہیں. معذرت کے ساتھ اگر کوئی عالم ہیں، مفتی ہیں، کوئی قاری صاحب ہیں، کوئی بچوں کے استاد ہیں، اگر کوئی حاجی صاحب ہیں، کوئی نمازی صاحب ہیں، کوئی حافظ قرآن ہیں، کوئی نعت خوان ہیں، کوئی نقیب محفل ہیں، کوئی بہت اچھے قاری ہیں، قرات بہت کرتے ہیں، معروف اور مشہور ہیں، ہم میں سے کسی کے لیے جائز نہیں کہ خلاف شرع کسی بھی مسلمان کے لیے باعث اذیت بنے. اگر خدا نخواستہ کوئی اپنے منصب کا لحاظ رکھتے ہوئے یہ سمجھے کہ شاید میرے لیے اس طرح کے امور کا ارتکاب وقتی طور پہ جائز ہے یا جائز نہیں ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ میرے منصب کے پیش نظر اس سے درگزر فرما دے گا، تو یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے اور بعض اوقات انسان کی آخرت کی بربادی کا سامان بھی بن سکتا ہے. سورہ احزاب اللہ تعالیٰ نے 57 اور 58 نمبر آیات میں ارشاد فرمایا، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ جو اذیت دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کو، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، ان پر اللہ کی لعنت ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ذلیل کر دینے والا عذاب تیار رکھا ہے. وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا، اور وہ لوگ جو مسلمان مردوں، مسلمان عورتوں کو بغیر ان کے کوئی قصور کے ان کو ستاتے ہیں، ان کو اذیت دیتے ہیں، فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، تو انہوں نے اپنے سر پہ بہت بڑا بہتان لیا اور واضح گناہ کا وبال لیا ہے. پہلے آیت کے پہلے حصے میں دیکھیں کہ بے شک وہ لوگ جو اللہ کو اذیت دیتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ تو اثر قبول کرنے سے پاک و صاف ہے، لیکن حقیقتاً جو کفار تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے باعث اذیت و تکلیف بنتے تھے، تو اللہ نے اپنے حبیب کی تکلیف کو گویا کہ اپنی تکلیف قرار دیا، کہ گویا کہ اللہ کو ستانا اور ان پر اللہ کی لعنت، دردناک عذاب. اور اس کے بعد مومنین کا بھی تذکرہ کیا کہ جو مسلمان مردوں عورتوں کو ستاتے ہیں بغیر اس کے کہ ان کا قصور ہو، تو ان کے لیے بھی وبال گناہ عظیم ہے. اور انشاءاللہ یہ میں ابھی بہت ساری آپ کو چیزیں عرض کرنے والا ہوں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسلمان کو تکلیف دینا یہ حرام ہے، کیونکہ جس کی سزا بیان کر دی جائے وہ گناہ کبیرہ ہوتا ہے، وہ حرام ہوتا ہے. اور یہاں اثم مبین اللہ نے بیان فرمایا اور آخرت میں ان کے لیے عذابات کی دیگر آیات میں، احادیث میں وعیدیں موجود ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم دوسرا مسلمان کہتے ہیں تو دوسرے مسلمان سے مراد کوئی اجنبی نہیں ہوتا. آپ کی والدہ آپ کے مقابلے میں دوسری مسلمان ہیں، والد دوسرے مسلمان ہیں، آپ کے بھائی بہن، آپ کے دیگر رشتہ دار، آپ اگر شوہر ہے تو آپ کی زوجہ ہے تو آپ کے شوہر، آپ کے بچے، آپ کے رشتہ دار، محلے والے، کلاس فیلوز، آپ کے آفس فیکٹری میں کام کرنے والے، کسی سے بھی اگر ہم اس طرح کا رویہ اختیار کرتے ہیں کہ ہمارے طرز عمل سے اس کو تکلیف پہنچتی ہے، اذیت پہنچتی ہے، تو یاد رکھیے کہ یہ پھر اس وعید کے تحت داخل ہوگا. اور اس میں ایک اشارہ ہے نفیس کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بغیر مکتسبو،
بغیر اس کے کہ انہوں نے کوئی قصور کیا ہو ستاؤ تو یہ وبال ہے۔ اس کا مطلب ہے اگر ان کا قصور ہو سامنے والے کا تو بعض صورتوں میں باعث تکلیف و اذیت بننے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تکلیف پہنچانا دو طرح کا ہوتا ہے، یہ باعث تکلیف بننا دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے اجازت شرع کے ساتھ، یا جس میں شریعت آپ کی کوئی گرفت نہیں کرے گی، آپ باعث اذیت بھی بن رہے ہیں، تکلیف بھی دے رہے ہیں سامنے والے کو، لیکن کوئی گرفت نہیں ہے۔ اور ایک ہے بغیر اجازت شرع کے باعث تکلیف بننا، اس میں ہے گرفت، اور یہی میں انشاءاللہ دونوں چیزیں آپ کی خدمت میں ذکر کروں گا۔ پہلے چند باتیں اور دیکھ لیجیے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے 6484، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کامل مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دیگر مسلمان سلامت رہیں۔ اس کا مطلب ہے اپنی زبان کو، اپنے ہاتھوں کو دیگر مسلمانوں کو تکلیف سے روک لینا، یہ انسان کی ایمان کی کاملیت کا ایک بہت بڑا سبب ہے جو آپ کے نبی نے ارشاد فرمایا۔ اس سے میرے وہ بھائی درس حاصل کریں، میری بہنیں درس حاصل کریں کہ آپ حج کر چکے ہیں پھر بھی لوگوں کے لیے باعث تکلیف بن رہے ہیں، آپ حافظ قرآن ہیں باعث تکلیف بن رہے ہیں بغیر اجازت شرع کے، تو یہ اس کا مطلب ہے کہ آپ کا ایمان کامل نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ، جو اللہ تعالیٰ اور اخروی دن یعنی قیامت پر ایمان رکھتا ہے تو وہ اپنے پڑوسی کو اذیت نہ پہنچائے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے 5185۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اپنے پڑوسی کے لیے باعث اذیت بنتے ہیں، اچھا جار کا جب لفظ استعمال ہوتا ہے نا، ہم سمجھتے ہیں محلے والا۔ جار کا مطلب جو آپ کا ساتھ ہو، جو بھی آپ کے ساتھ ہو، اگر ماں باپ آپ کے ساتھ رہتے ہیں وہ بھی آپ کے پڑوسی ہیں، بہن بھائی اگر ہے، اس طرح شوہر کے لیے جارہ جو ہے بیوی ہے، بیوی کے لیے جار اس کا شوہر ہے، اگر آپ ایک آفس میں ورک کرتے ہیں، آپ کے امپلائی ہیں، آپ باس ہیں، وہ بھی آپ کے پڑوسی ہیں، آپ کی میڈ جو گھر میں کام کرتی ہے، ڈرائیور ہے، آپ کا پیون وغیرہ ہے، یہ آپ کے جار ہیں۔ کلاس فیلوز، محلے والے، سب کے بارے میں یہ حکم ہے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ جو اللہ اور اخروی دن پر ایمان رکھتا ہے تو اپنے پڑوسی کو، اپنے قریبی ساتھی کو اذیت نہ پہنچائے۔ اس کا مطلب اگر آپ باعث اذیت بنتے ہیں تو یہ ایمان کے کامل نہ ہونے کی علامت ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کہیں گے کافر ہو گیا، لیکن جتنا آخرت پر اعتقاد مضبوط ہوتا ہے، جتنا ایمان اور یقین مضبوط ہوتا ہے، اتنا ہی انسان خطاؤں سے بچتا ہے، کیونکہ اس کو یقین ہوتا ہے کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں ڈے آف ججمنٹ میں مجھے اس کا جواب دینا ہوگا، اللہ تعالیٰ مجھے کھڑا کرے گا، وہاں حساب و کتاب ہوگا۔ لہٰذا اپنا ذہن بنانا ضروری ہے کہ ہم کسی کو اذیت اور تکلیف نہ پہنچائیں۔ تو لہٰذا پہلے میں آپ کو یہ ذکر کر دیتا ہوں کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جس میں شریعت نے خود ہمیں ناقابل گرفت رکھا ہے کہ اگر ہم سے وہ خطائیں مطلب ایسا ہو جاتا ہے کہ ہم باعث تکلیف بن جائیں، اس میں کوئی گرفت نہیں ہے، اس کی معرفت بہت ضروری ہے۔ مثلا نمبر 1، کسی کا خلاف شرع حکم نہ ماننا۔ جب آپ کسی کا خلاف شرع حکم جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معصیت نافرمانی پر مشتمل و رد کرتے ہیں تو بعض اوقات سامنے والا ناراض ہو جاتا ہے۔ امپلائی باس کا کہنا نہ مانے، وہ کہتا ہے رشوت لو، وہ نہیں مانے، وہ ناراض۔ ماں باپ بعض اوقات بچوں کو کہتے ہیں جھوٹ بول لو، نماز چھوڑ دو، داڑھی نہ رکھو، بچیوں کہتی ہیں برقع نہ پہنو۔ والد بیٹے سے کہہ رہے ہوتے ہیں بیٹا تھوڑا بہت حرام بھی کماؤ اور یہ ناجائز کام کرو، بیٹا منع کر دے، والد ناراض، والدہ ناراض۔ یہ ہم نے پچھلے درسوں میں عرض کیا تھا کہ بعض وقت میاں بیوی میں جھگڑا ہو جاتا ہے تو شوہر چاہتا ہے کہ بچے میری فیور کریں، ماں کے خلاف ہو جائیں، اور بعض وقت ماں یہ چاہتی ہے کہ بچے میری فیور میں آ جائیں اور باپ کے خلاف بولیں، باپ کے سینے پر چڑھ کے بات کریں، اور اس کے لیے دونوں کی ڈیمانڈ ہوتی ہے بچوں سے کہ تم ایسا کرو۔ یہ شرعاً جائز نہیں ہے کیونکہ یہ معصیت ہے۔ جب ماں باپ کا جھگڑا ہو جائے تو بچوں کو کسی ایک کا فریق بننا، کسی ایک کے ساتھ رہ کر دوسرے کی مخالفت کرنا جہنم کا راستہ ہے۔ اس پر میں درس کر چکا ہوں، ماں باپ کے بارے میں جو درس ہے وہ آپ دیکھ لیجئے گا، انشاءاللہ دوبارہ سن لیجئے گا، یوٹیوب پہ موجود ہے، تو بہت فائدہ ہوگا اور بہت ضروری بھی ہے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کے جیسے فرمان ہے کہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ یہ یہاں سے اصول نکلا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، لیکن زیادتی اور گناہ کے کام میں باہم تعاون نہ کرو، صاف منع کر دو، چاہے پیر ناراض ہو، چاہے ماں باپ ناراض ہوں،
چاہے استاد ناراض ہو، عالم ناراض ہو، مفتی ناراض ہو، خدا نہ خواستہ کہہ رہا ہوں، اگر ان میں سے کوئی ایک ہمیں نافرمانی رب کا حکم دے رہا ہو تو خود اس کی نافرمانی کرنا واجب ہے کہ ہم نہیں مانیں گے۔ لیکن ماں باپ جو کوئی بڑے ہیں تو بدتمیزی کے ساتھ جواب نہ دیں، لیکن کہنا بھی نہ مانیں۔ بعض پیر کہتے ہیں اپنے مریدین کو مجھے سجدہ کرو، تصویریں لگاؤ، اور عورتوں مردوں کا اختلاط کرتے ہیں، عورتوں کو بے پردہ سامنے بٹھاتے بلکہ ہاتھ پاؤں دبواتے ہیں، بلکہ بعض وقت گلے ملتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ ایسے پیر کی تو بیعت ہی جائز نہیں، اور اگر وہ کہتا ہے اور دھمکاتا ہے کہ اگر تم میری بات نہیں مانو گے تو تمہارا ایمان ضائع ہو جائے گا، آخرت برباد ہو جائے گی، تو بولے بھائی پہلے اپنے ایمان کی فکر کرو، تم اللہ اس کے رسول کے خلاف ہمیں استعمال کر رہے ہو، ہم ہرگز تمہارا کہنا نہیں مانیں گے۔ تو لہٰذا بالکل جائز نہیں۔ اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا، المصنف ابن ابی شیبہ کی ہے، حدیث نمبر 33717، یہ میں دوسرے درس میں بھی بیان کر چکا ہوں۔ سرکار نے فرمایا، لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، خالق کی نافرمانی میں، اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت جائز نہیں۔ لہذا پہلی چیز یہ ہوئی کہ اگر آپ اللہ رسول کی رضا کے مطابق کسی کے حکم کو ٹالتے ہیں کیونکہ وہ نافرمانی پر مشتمل ہے، اور وہ ناراض ہو کر کہتا ہے تم نے میرا دل دکھا دیا، جسے ماں کہے یا پیر کہے یا عالم کہے یا والد صاحب کہیں کہ تم نے دل دکھا دیا، ہمارا دل توڑ دیا، تم نے تکلیف دی ہے، تم نے اذیت دی ہے، تم جہنم میں جاؤ گے، تو اس کا کوئی اعتبار نہیں، کیونکہ آپ بالکل صحیح کر رہے ہیں، آپ حکم شرع پہ چل رہے ہیں۔ دوسرا بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے جو مسلمان بھائی بہنوں کے لیے باعث نقصان بن رہا ہے، جیسے بعض جعلی قسم کے عامل ہوتے ہیں، عورتوں سے راز حاصل کر کے پھر بلیک میل کر کے ان کی عزتیں خراب کرتے ہیں، ایسے کوئی دکاندار ہے کم تولتا ہے، خرابیاں کر رہا ہے، ایسے کوئی چیٹر قسم کے ایجنٹ ہوتے ہیں، ایک پلاٹ ایک مکان 6 8 کو بیچ دیتے ہیں، کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو جاب کا لالچ دے کے لوگوں سے پیسے لے کر بھاگ جاتے ہیں اور آپ جانتے ہیں اس کے بارے میں، تو یاد رکھیں لوگوں کو مطلع کرنا اور اپنے مسلمان بھائیوں کو اس کے شر سے بچانے کی کوشش کرنا واجب ہے۔ اب جب آپ نے یہ کوشش کی اور وہ آ کر یہ کہتا ہے تم نے میرا دل توڑ دیا، تم نے بڑی تکلیف پہنچائی ہے لوگوں کو بتا کر، اس کا کوئی لحاظ نہیں کیا جائے گا، یہاں پر بتانا ہی واجب تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کہاں سے اصول ثابت ہوا وہ میں آپ کی خدمت میں دلائل بھی ذکر کرتا جا رہا ہوں۔ سنن الکبریٰ امام بہقی رضی اللہ تعالی عنہ نے حدیث اس میں جمع کی ہیں، 20914 نمبر حدیث پاک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اترعون عن ذکر الفاجر، کیا تم کسی فاسق و فاجر گناہگار اعلانیہ گناہ کبیرہ کرنے والے کے ذکر سے گھبراتے ہو؟ اذکروہ بما فیہ، تم ذکر کرو اس چیز کا جو اس کی ذات میں موجود ہے، نقصان کا باعث بننے والی چیز موجود ہے، کی یعرفہ الناس ویحذرہ الناس، تاکہ لوگ اس کو پہچان لیں اور اس سے بچ جائیں، محفوظ ہو جائیں۔ اس لیے اسی کے اندر یہ چیز شامل ہوتی ہے کہ بعض اوقات کوئی کہتا ہے ہم نے بیٹی کی شادی فلاں لڑکے سے کرنا چاہتے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے وہ کلاس فیلو تھا یا محلے میں ہے یا آپ کا کوئی قریبی رشتہ دار کا بچہ ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ وہ بہت ہی فراڈیہ قسم کا ہے، ان کے گھر میں مار پیٹ گلا خراب قسم کی ہوتی ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں آگے فتنہ ہوگا، فساد ہوگا، آپ خاموش رہے، چلیں ٹھیک ہے، ڈر کی وجہ سے آپ نے نہیں بتایا، لیکن یہ نہیں کر سکتے کہ آپ الٹا سیدھی بات کہہ کے ان کو یس کر دیں، آپ کو بتانا واجب ہوگا۔ یعنی اگر مشورہ دینا ہے تو دیانت دارانہ، اور اس میں غیبت نہیں ہوتی، یاد رکھیں، آپ کہیں گے کہ وہ بالکل ٹھیک نہیں، تمہاری بچی کی زندگی برباد کر دے گا۔ اب اگر ان کو اطلاع ملی کہ آپ نے ایسا کہا تھا اور وہ یہ کہتے ہیں آپ نے ہمیں تکلیف پہنچائی ہے، یہ تکلیف پہنچانا شریعت کی نگاہوں میں قابل گرفت نہیں ہے۔ تیسرا یہ کہ جب ہم تربیت و اصلاح کرتے ہیں، اس ذمہ داری کو پورا کرتے ہیں، تو بعض اوقات سامنے والا تکلیف محسوس کرتا ہے، جیسے استاد ڈانٹتا ہے بچوں کو، کبھی اجازت شرع کے ساتھ پولائٹلی مار بھی لیتا ہے، شوہر بیوی کو تنبیہ کرتا ہے، ہم اپنی اولاد کو سمجھاتے ہیں، تو ان کو ایک تکلیف سی ہوتی ہے، اذیت سی ہوتی ہے، وہ پابندی سی محسوس کرتے ہیں، پریشانی محسوس کرتے ہیں۔ اس طرح جب تربیت اور اصلاح کرنے کا ارادہ ہو اور سامنے والا اذیت محسوس کر رہا ہو، تو اس طرح کی اذیتوں کا کوئی لحاظ نہیں ہے، ہمیں تربیت و اصلاح جاری رکھنی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ نساء رقم الآیت 34 آیت میں ارشاد فرماتا ہے، واللاتی تخافون نشوزہن، اور وہ تمہاری بیویاں وہ عورتیں کہ جن کے بارے میں تم خوف کرتے ہو کہ وہ نافرمانی کریں گی، فاعظوہن، تو تم انہیں نصیحت کرو،
پہلے تو سب سے پہلا سٹیپ یہ ہے کہ ان کو سمجھاؤ، یہ برائی چھوڑو، غلط چیزیں، چاہے وہ اس میں ناراض ہوں، چاہے ان کی دل آزاریاں ہوں، کرنا پڑے گا۔ یہ بھی نہ کریں تو وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، یعنی اس سے اگر اصلاح قبول نہ کریں تو اللہ نے فرمایا تو اور انہیں چھوڑ دو ان کی خواب گاہوں میں۔ اس سے بھی باز نہ آئیں تو فرمایا وَاضْرِبُوهُنَّ، اور انہیں مارو۔ لیکن مارنے کا حکم یہ نہیں کہ چہرے پہ مارو، ایسا مارو کہ ہڈی ٹوٹ جائے، ایسا مارو کہ جسم پہ نشان پڑ جائے۔ علماء نے اس کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی طور پہ اس کی تنبیہ فرمائی ہے، یعنی خوف پیدا کرنے کے لیے ہلکی سی کو یوں دکھا دیا، ہلکا سا مار دیا کہ عورت ڈر جائے۔ فرض کر لیں گا اس سے امید ہو کہ مثبت نتیجہ نکلے گا تو یہ بھی کر سکتے ہیں۔ فَإِنْ أَطَاعْنَكُمْ، پھر اگر وہ تمہارا کہنا مان لیں، برائی کو چھوڑ دیں، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، تو پھر ان پر کوئی اور ایسا زیادتی کا راستہ تلاش نہ کرو۔ ان اللہ کان علیٰ کبیرہ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بلند و بالا ہے، لہذا اگر تم خلاف شرع عورتوں کو تکلیف پہنچاؤ گے تو وہ پھر تمہیں گرفت فرمائے گا اور تمہیں عذاب دے گا۔ دیکھیں اشارہ کر دیا اس طرف کہ جب تک عورت نافرمانی کی طرف ہے آپ بالترتیب اس کے ساتھ یہ معاملہ کریں کہ اس کو نصیحت کریں، پیار محبت سے سمجھائیں، نہیں مانے بستر علیحدہ کر دیں، تھوڑی بہت سختی کریں، جیسے میکے چھوڑ کر آ گئے، تم کچھ عرصے میکے میں رہو ذرا، تاکہ اس کو اپنی غلطیوں کا احساس ہو۔ اب وہ اس پر کہے کہ مجھے بڑی تکلیف اور اذیت محسوس ہو رہی ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ آپ اجازت شرع کے ساتھ ایسا کر رہے ہیں، کر سکتے ہیں۔ لیکن اللہ نے فرمایا اگر وہ تمہاری اطاعت کر لیں، اب آپ کے پاس تو عذر نہیں رہا نا، تو اب اگر آپ کریں گے تو اب گناہ گار ہوں گے۔ وہی ہماری بات سامنے آ گئی کہ بعض اوقات باعث سے اذیت بننا خود مزاج شرع کے موافق ہوتا ہے اور بعض اوقات مخالف ہوتا ہے، تو پھر اس کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 برس کے ہو جائیں، واضربوہم علیہا وہم ابناء 10، اور انہیں مارو جب وہ 10 برس کے ہو جائیں، وفرق بینہم فی المضاجع، اور ان کو جدا کر دو اپنے درمیان خوابگاہوں میں، یعنی ان کے بستر علیحدہ کر دو۔ اب خود رحمت للعالمین فرما رہے ہیں بچہ 7 برس کا ہو جائے نماز کا حکم دو۔ بعض اوقات بچوں کو اس سے پریشانی ہوتی ہے، اذیت، کھیل رہے ہیں، والد کہہ رہے ہیں نماز پڑھو کیونکہ ٹائم کم ہے، اور 10 برس کا ہو جائے تو مار کر نماز پڑھاؤ، اس میں تھوڑی اذیت بھی ہوگی، بچے کو اپنی بہت ساری پرسنل ایکٹیویٹیز ترک بھی کرنی ہوں گی، لیکن اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اس کا مطلب ہے اب یہ جو باپ بھائی سے اذیت بن رہا ہے، اب جو یہ ماں کے الفاظ یا ماں کی سختی باعث سے اذیت بن رہی ہے، یہ بالکل شرعاً جائز ہے، اس میں تکلیف کا کوئی مسئلہ نہیں ہے اور اس میں کوئی وعید بھی نہیں ہوگی۔ اسی طرح بالاخلاص کیے گئے جائز کام یہ حاصل شدہ ترقی کا حاسدین کے لیے باعث کوفت و اذیت بننا۔ بعض اوقات ہم ایک جائز کام کر رہے ہوتے ہیں، لوگ دیکھتے ہیں، اس سے ان کو تکلیف شروع ہو جاتی ہے۔ آپ نے اپنا مکان بنایا، تکلیف شروع ہو گئی، آپ نئی گاڑی لائے، بہت سارے تکلیف میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ آپ کے بچے امتحان میں پاس ہوئے، تکلیف رشتہ داروں کو شروع ہو جاتی ہے۔ اب کوئی آپ سے کہے گا یار دیکھو تمہارے بچے پاس ہوئے نا، ان کو تکلیف ہوئی ہے بیچاروں کو، تو یہ جو باعث تکلیف بننا ہے بھائی ہم نے کوئی ارادہ کوئی کیا تھا، اب وہ خود ایسا کر رہے ہیں تو اس میں بھی کوئی گرفت نہیں ہوتی۔ اسی طرح جو حاسدین ہوتے ہیں، کوئی بہن ہوتی ہیں خوبصورت ہوتی ہیں، رنگ گورا ہے، یا کسی بہن کے لڑکے پیدا ہوتے رہے، کوئی قبول صورت بہن ہوتی ہیں ان کی لڑکیاں پیدا ہو رہی ہیں تو بعض اوقات جیلس ہو جاتی ہیں اور ان کو ہر اس کے بیٹے کی پیدائش سے قلب میں بہت تکلیف ہوتی ہے۔ کوئی حج کرنے چلا گیا، عمرہ کرنے چلا گیا، تھے غریب سے یا مڈل کلاس کے تھے، تو زیادہ تکلیف بعض اوقات خاندان والے محسوس کرتے ہیں کہ یار ان کو کیسے عزت مل گئی، یہ عمرہ حج کر کے آئیں گے، اب پروٹوکول ملے گا، یہ ان کا حج اور عمرہ کرنا ہی باعث تکلیف بن جاتا ہے۔ تو اس طرح کی تکلیفوں کا کوئی لحاظ نہیں۔ اب یہ نہیں ہے کہ بچے ہی پیدا کرنا بند کر دو کیونکہ لڑکے ہوں گے نا ان کو تکلیف ہوگی، اور تکلیف پہنچانا منع ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ شریعت بعض اوقات ہم باعث تکلیف اور اذیت بنے تب بھی ہماری کوئی گرفت نہیں فرماتی۔ اسی طریقے سے غیر ارادی طور پر ہم کسی کے روحانی یا جسمانی تکلیف کا باعث بن جاتے ہیں۔ جیسے خاندان میں بیٹھے ہوتے ہیں، سب کوئی نہ کوئی بات کر رہے ہیں، ہم نے بھی کوئی بات کی، وہ بعض اوقات ایک آدمی برا مان جاتا ہے، حالانکہ ہمارا ارادہ یہ نہیں تھا، ہم نے ٹونٹنگ نہیں کرنی تھی، طنز نہیں کرنا تھا، تکلیف پہنچانے کا ارادہ نہیں تھا، بات ہم کچھ کہنا چاہ رہے تھے، اس نے اس کو دوسرے رنگ میں لے لیا اور کہتا ہے کہ تم نے بڑی مجھے تکلیف پہنچائی، کل تم نے یہ بات کہی تھی، مجھے روحانی تکلیف ہوئی ہے۔ تو چونکہ ہمارا قصد و ارادہ نہیں تھا لہذا اس پر بھی گرفت نہیں ہوگی۔ ایسی بعض اوقات دوست ہوتے ہیں، کبھی ہم نے ہاتھ پہ ہاتھ مارا اور زور سے لگ گیا، جبکہ ارادہ نہ ہو، بات کو بہت زور سے مارتے ہیں،
اس کے لیے جسمانی تکلیف ہو گئی، یا مثلا آپ گاڑی موڑ رہے تھے، اچانک آدمی پیچھے آ گیا، اس کو لگ گئی اور اس کے چوٹ لگی، معذرت کر لیں، اچھی بات ہے، لیکن اس پر آپ کی گرفت نہیں، کیونکہ آپ کا ارادہ تکلیف دینے کا نہیں تھا۔ تو غیر ارادی طور پر اگر ہم کسی کے لیے باعث تکلیف بنتے ہیں، اس میں بھی کوئی گرفت نہیں ہے۔ چھٹی چیز ہے کہ قانوناً یا شرعاً سزا جاری کرنے پر، لہذا کورٹ میں جب جج سزا سناتا ہے تو جو مجرم ہوتا ہے اسے بہت اذیت ہوتی ہے، اور اس کے جو ریلیٹیوز اس وقت کورٹ میں موجود ہوتے ہیں بہت ہی شدید اذیت محسوس کرتے ہیں۔ تو کیا جج ان کی تکلیفوں کا لحاظ کر کے فیصلہ سنانا چھوڑ دے؟ جب ایک وکیل کسی مجرم سے جرح کرتا ہے تو اس کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، کیا جرح کرنا چھوڑ دے؟ تو یہ چونکہ قانوناً کچھ چیزیں ہوتی ہیں اور یقیناً سامنے والے کے لیے باعث تکلیف بھی بنتی ہیں، یا ہمارے مذہب اسلام کی جو سزائیں، مثلا چور کا ہاتھ کاٹ دینا، اگر غیر شادی شدہ آدمی نے زنا کیا ہے تو 100 کوڑوں کی سزا ہے، اور شادی شدہ آدمی یا عورت زنا کرے تو رجم کی سزا ہے کہ پتھر مار کر ان کو ہلاک کرنا ہوگا، جو جاری تو نہیں ہوتی سزا خیر آج کل کے دور میں، لیکن بہرحال یہ سزا موجود ہے۔ اب اس میں جو باعث تکلیف بن رہے ہیں چونکہ حکم شرع کے موافق بن رہے ہیں، اس میں بھی گرفت نہیں ہوگی۔ اسی طرح ہم ڈاکٹرز ہوتے ہیں، علاج معالجے میں باعث تکلیف بنتے ہیں، انجیکشن لگاتے ہیں ہمیں درد ہوتا ہے، کٹ کرتے ہیں درد ہوتا ہے، آپریشن میں درد ہوتا ہے، بعض اوقات کمپاؤڈر جو ہے وہ زخم کو صاف کرتا ہے، بڑی اذیت تکلیف ہوتی ہے، لیکن یہ تکلیف بھی چونکہ قصد و ارادے کے ساتھ کسی کو تکلیف دینے کا نہیں بلکہ اصل مقصد علاج معالجہ ہے، اس میں بھی کوئی گرفت نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے اعلاء کلمت الحق کے لیے جہاد کرنا، کوئی بغاوت ہے اسے کچلنے کے لیے جنگ کرنا، ابھی لازم بات ہے کہ ادھر سے حملہ ہوگا تو ان کو تکلیف ہوگی، لیکن یہ بھی شرعاً بالکل جائز ہے باعث تکلیف بننا۔ خود صحابہ کرام نے حملے کیے ہیں، دیکھیں کسی کی گردن کٹی ہے، کسی کو تلوار سے 2 ٹکڑے کر دیے گئے ہیں، جو مرے ہیں ان کے رشتہ داروں کو کتنی تکلیف اور اذیت، لیکن چونکہ صحابہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے یہ حملے اعلاء کلمت الحق کے لیے تھے، دین کے لیے تھے، ان تکلیفوں کا کوئی لحاظ نہیں ہوگا، جائز ہے۔ اسی طریقے سے اذیت دینے والے جانوروں کو مارنا شرعاً جائز ہوتا ہے، اگرچہ اس جانور کو اذیت اور تکلیف ہوگی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کے راوی ہیں، معجم الکبیر ہے، امام طبرانی کی تصنیف ہے، اس میں انہوں نے حدیثیں جمع کی ہیں، 12639 نمبر حدیث پاک ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان قتل کل ذی روح، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ذی روح رکھنے والی یعنی جاندار چیز کو قتل کرنے سے منع فرمایا، الا ان یؤذی، مگر یہ کہ وہ تکلیف دے رہا ہو۔ لہذا جو چونٹیاں اگر گھر میں بہت زیادہ ہو جاتی ہیں، بعض اوقات گرمیوں میں نکل آتی ہیں، آٹا خراب، فلاں چیز خراب، تو ہم کوئی چیز ڈال کر ان کو مار سکتے ہیں۔ چوہے گھر میں پیدا ہو جاتے ہیں، ان کو مارنا جائز۔ بلی کاٹنے لگ جائے، بہت ہی زیادہ حملے کرنے لگ جائے، اس کو بھی ذبح کرنا جائز ہوتا ہے، تیز چھری سے ذبح کر سکتے ہیں۔ اسی طرح کتا کا ٹکنا ہو جاتے ہیں، پاگل کتے ہو جاتے ہیں، ان کو مارنا جائز۔ اور اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے 1828، خمس من الدواب لا حرج علی من قتلہن، 5 جانور ایسے ہیں کہ ان کو قتل کرنے والے پر کوئی گناہ نہیں ہے، الغراب کوا، والحدأۃ ہدأۃ اور چیل، والفارۃ اور چوہا، والاقرب اور بچھو، والکلب العقور اور کاٹنے والا کتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دیکھیں خود جانوروں کے لیے باعث اذیت بننا بعض اوقات جائز ہوتا ہے جبکہ وہ ہمیں اذیت دے رہے ہوں۔ اس معرفت سے آپ کو یہ بات حاصل ہوگی کہ ہمیشہ باعث تکلیف بننا منع نہیں ہوتا۔ ان کے علاوہ اگر کوئی چیز ہو، آپ کسی کو گالی بک دیتے ہیں، آپ خواہ مخواہ قصور نہیں ہے مار دیتے ہیں، جیسے یہ رمضان میں بعض اوقات بیوی بیچاری وہ حالت روزہ میں کھانا بنا رہی ہے، افطار بنا رہی ہے، سامنے آیا تو پتہ چلا جی نمک کم ہے، اب وہ بیچاری خود تو نہیں چکھے گی، روزہ دار ہے، تو شوہر گالیاں بکنا شروع کر دیتے ہیں، سارا دن روزہ تھا یہ لا کے رکھ دیا۔ یہ جو آپ اپنے ذات کی خاطر غصے کا اظہار کر کے سامنے والے کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر رہے ہیں، یا ماسیاں گھر کے اندر ذرا کام خراب ہوا تو اس کو ضرورت سے زیادہ ڈانٹ دیا، بعض اوقات تو تھپڑ تک مار دیا، ڈرائیور کے تھپڑ مار دیا، دوسرے لوگوں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں خاندان کے اندر، اور جو ہم نے جوازی صورتیں بتائیں ان میں سے کوئی نہیں ہے، تو یاد رکھیں کہ یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔
ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ بس آخر میں تھوڑا سا آپ کو یہ عرض کرتا ہوں کہ ہمارا مذہب اس طرح ناجائز تکلیف دینے کے بارے میں کس قدر ہمیں تلقین کرتا ہوا نظر آتا ہے، اور مختلف مقامات پر۔ المسند ہے اسحاق بن راہویہ کی یہ تصنیف، جس میں حدیث جمع کی ہیں، صفحہ 321 پر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حق و ضیافتی 3 ایام، مہمانی کا حق جو ہے، یعنی جو مہمان نوازی کا جو حق بنتا ہے وہ 3 دن ہے۔ فما فوق ذلك فهو صدقہ، پھر اگر کوئی اس سے زیادہ رہتا ہے، پہلے تو مہمان کا حق ہی تھا تو یہ صدقہ بھی ہے۔ ولا يحل للضيف ان يقيم بعد ذلك، اور کسی مہمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کے بعد وہ وہاں پر ٹھہرا رہے، حتی یؤذی صاحب المنزل، یہاں تک کہ بیچارہ صاحب خانہ کے لیے باعث اذیت بن جائے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیسے نبی کریم نے تلقین فرمائی کہ اس اذیت کا بھی خیال رکھو کہ تم زیادہ ٹھہر جاؤ گے تو اس کو تکلیف ہوگی، نہ کرو۔ بغیت الباحث عن زوائدی مسند الحارث، نور الدین حیثمی نے اس میں حدیث جمع کی ہیں، 231 نمبر حدیث پاک کا نمبر ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی رات میں ہمارے پاس تشریف لائے، لوگ نماز میں مشغول تھے، تو آپ نے فرمایا لا یجہر بعضکم علی بعض، تم میں سے کوئی کسی سے بات کرتے ہوئے آواز کو بلند نہ کرے، وَإِنَّ ذَلِكَ يُؤْذِي الْمُصَلِّي، کیونکہ یہ نماز پڑھنے والے کو اذیت دے گا۔ دیکھا آپ نے کیسا خیال کی فرما رہے ہیں سرکار، تو اذیت دینا شرعاً جائز نہیں ہے۔ اسی طرح سنن ترمذی حدیث نمبر 2825، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا يتناجل ناجثان دون واحد فإن ذلك يؤذي المؤمن واللہ یکرہ اذی المؤمن۔ تو سرکار فرماتے ہیں کہ 2 آدمی، ایسا نہ ہو کہ 3 بیٹھے ہوں تو 2 آدمی آپس میں سرکوشیاں کرنے لگے ایک کو چھوڑ کر، کیونکہ یہ اذیت دے گا مومن کو۔ وہ دیکھے گا آپس میں کیا خسر پسر کر رہے ہیں، میرے خلاف تو نہیں کر رہے، یہ بھی ایک باعث اذیت بن سکتا ہے۔ سرکار نے فرمایا اور اللہ ناپسند فرماتا ہے مومن کو اذیت دینے کو۔ اس قدر ہمارا مذہب خیال کرتا ہے تکلیفوں کے بارے میں۔ محمد بن حسن شیبانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ الآثار میں یہ حدیث نقل کرتے ہیں، یہ بات نقل کرتے ہیں 195 نمبر صفحے کے اوپر۔ امام محمد فرماتے ہیں لا ينبغي اذا تکامل الاول ان يزاحم علیہ، یعنی جب پہلی صف مکمل ہو جائے تو مناسب نہیں کہ اس میں جگہ کی تحصیل کے لیے مزاحمت کی جائے، فإنہ یؤذی، کیونکہ یہ نمازیوں کے لیے باعث تکلیف ہوگی۔ والقیام فی الصف الثانی خیر من الاذی، دوسرے صف میں نماز پڑھ لینا لوگوں کو اذیت پہنچانے سے بہتر ہے۔ اندازہ کیا آپ نے کہ اذیت پہنچانے کا کس قدر خیال رکھا گیا ہے کہ کسی طرح باعث اذیت نہ ہو۔ ایسے ہی عبد الرزاق نے مصنف میں ذکر کیا صفحہ نمبر 189۔ حضرت ابراہیم نخعی فرماتے ہیں کانوا یکرہون النفح لأنہ یؤذی جلیسہ، ہمارے اکابرین نے لوگوں کے درمیان بیٹھ کر اظہار فقر کرنے کو ناپسند فرمایا، کیونکہ یہ عمل عموماً اپنے ہم مجلس کو اذیت دیتا ہے۔ تو بعض اوقات خاندان والے جمع ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے اپنے کارنامے بیان کر رہے ہوتے ہیں، کسی کے پاس اتنے کارنامے نہیں ہوتے، ہم نے تو جی حج کیے، ہم نے عمرے کیے، ہم نے فلاں کی شادی کرائی فلاں، ایک آدمی گلٹ فیل کر رہا ہوتا ہے، اس کی اذیت کا بھی دھیان رکھنا چاہیے۔ مصنف ہے ابن ابی شیبہ 11987 نمبر حدیث پاک ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے لا تسب الاموات، مردوں کو برا مت کہو، فانما سب بہ الموتى یؤذى بہ الحی، کیونکہ جس چیز سے مردوں کو برا بھلا کہا جاتا ہے، گالی وغیرہ دی جاتی ہے، اس سے زندوں کو اذیت ہوتی ہے یا اذیت دی جاتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کسی کے مرحوم کی برائیاں کرنا، چاہے وہ کتنا ہی برا تھا، چلا گیا نا، اب وہ ہم کریں گے تو اس کو تکلیف پہنچے گی۔ ہمارا مذہب اس کی اس تکلیف کا بھی لحاظ رکھتا ہے۔ اب ذرا تھوڑا سا بس آخر میں ہم کچھ وعیدات ذکر کر دیتے ہیں، اگر کوئی کہے توجہ نہ کرے اب بھی اپنے طرز عمل پر کہ میں جو لوگوں کے لیے باعث تکلیف بن رہا ہوں زبان کے ذریعے، ہاتھ کے ذریعے، اپنے کردار اور عمل کے ذریعے، کیونکہ ہر گھر میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، بعض خواتین ہوتی ہیں معذرت کے ساتھ کہ میری بہن برا نہ مانے، جو بہت ہی باعث تکلیف بنتی ہیں، بولتی ہیں تو ایسا کہ دل میں برچیاں اتار دیتی ہیں، بہت ہی ہر وقت غصے میں، ہر وقت تیوریوں کے بل، ہر وقت لڑنا جھگڑنا۔ بعض مرد حضرات ایسے ہوتے ہیں فوراً گالی گلوچ پر اتر آتے ہیں، پھر نہ ماں کو دیکھتے ہیں نہ باپ کو دیکھتے ہیں،
ایسی آفس میں، ایسی دیگر جگہوں کے اوپر. تو اب ذرا یہ دیکھیے کہ جب ہم خلاف شرع باعث اذیت و تکلیف بنتے ہیں تو ہمارے لیے کیا کچھ ہو سکتا ہے. الاحسان تقریب صحیح ابن حبان لعلاء الدین فارسی 824 حدیث پاک. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلتے ہوئے 2 قبروں کے پاس سے گزرے تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر گئے. ہم بھی آپ کے پاس کھڑے ہو گئے. پھر آپ کے چہرہ انور کا رنگ بدلنے لگا یہاں تک کہ رعد کم قمیصا، آپ کی جو قمیص کی ہتھیلی تھی یوں کانپنے لگی. تو ہم نے عرض کیا رسول اللہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ فرمایا جو میں سن رہا ہوں کیا تم نہیں سن رہے؟ ہم نے عرض کیا رسول اللہ وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہذان رجلان يعذبان في قبورهما عذابا شديدا في ذنب هين. یہ 2 قبر والوں پر عذاب قبر ہو رہا ہے اور معمولی سے، بظاہر معمولی سے گناہوں کی وجہ سے ہو رہا ہے. تو پھر ہم نے پوچھا یا رسول اللہ یہ عذاب کس سبب سے ہے؟ فرمایا کانا احدهما لا يستنزه من البول. پہلا تو ان میں وہ ہے کہ جو پیشاب کی چھینٹوں سے احتیاط نہیں کرتا تھا. اس سے وہ درس حاصل کریں جو آدھا پیشاب پینٹ میں اور آدھا باہر نکل رہا ہوتا ہے. بچوں کو ہم سکھاتے نہیں، وہ کھیل کود میں بھاگ کے آتے ہیں، جلدی سے واش روم میں گھستے ہیں، جلدی جلدی پیشاب کیا، نہ پانی بہایا نہ کچھ، ویسی پینٹ پہن لی یا ویسی نیکر پہن کے پھر باہر بھاگ گئے. آدھا ٹانگوں پہ گر رہا ہے، آدھا وہ. یہ بچے تو فی الحال تو مکلف نہیں ہیں، لیکن اگر اسی طرح کی عادت قائم رہی تو آگے چل کر کیا ہوگا؟ سمندر میں نہانے کے لیے گئے، ٹراؤزر میں پیشاب کر دیا کہ بہہ جائے گا. بہہ تو بعد میں جائے گا، پہلے آپ کے رانوں پہ لگے گا، آپ کے جسم پہ لگے گا، حرام ہے. سرکار فرماتے ہیں ایک کو تو یہ ہو رہا ہے. وَكَانَ الْآخِرُ يُؤْذِي النَّاسَ بِلِسَانِهِ، اور دوسرا وہ ہے کہ جو اپنی زبان سے لوگوں کو اذیت دیتا تھا. وَيَمْشِي بَيْنَهُمْ بِالنَّمِيمَةِ، اور ان کے درمیان چغلی کرتا پھرتا تھا. تو میری بہنیں خاص طور پر، میں بہنوں کے لیے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ گھروں کے اندر اکثر ہمارے جھگڑے خواتین کے باہم اسی طرح کے اخلاقیات اور رویوں کی وجہ سے ہوتے ہیں اور وہ باعث تکلیف بن رہی ہوتی ہیں. ناراض مت ہوئیے گا، میں بار بار یہ جملہ اس لیے کہتا ہوں کہ شیطان کہیں آپ کے ذہن میں کوئی وسوسہ نہ ڈالے. بعض اوقات ہمارے گھر کی بڑی بوڑھیاں ہوتی ہیں، عمرہ کیا ہوا ہے، حج کیا ہوا ہے، حجن بھی ہیں، ہاتھ میں ہر وقت تسبیح ہے بیٹھ کر، لیکن وہ سب کے لیے، پورے گھر والوں کے لیے باعث تکلیف بن رہی ہوتی ہیں. اور وہی ایک زعم فاسد ہوتا ہے کہ میں تو حجن ہوں، میں تسبیح بھی پڑھتی ہوں، میں زکوٰۃ بھی غریبوں کو دیتی ہوں، 50 بچوں کی شادی بھی میں نے کر دی ہے، تو لہٰذا اب میرے یہ اذیت ناک زبان سے نکلنے والے الفاظ میری آخرت کی تباہی کا سبب شاید نہ بنے. یہ غلط ہے. اس لیے ذرا توجہ سے ایک بات ابھی میں آگے جو سناؤں گا وہ دیکھیے. نبی یہ سنن ابو داؤد کی روایت ہے 4878 ہے. سرکار نے فرمایا لما عرج بی مررت بقوم، جب مجھے عروج کروایا گیا، معراج پہ لے گیا، یہ روحانی معراج ہے. سرکار سو رہے تھے، 2 فرشتے آئے، آپ کو آسمان پر لے گئے. تو کہتے فرماتے ہیں کہ میں قوم کے پاس سے گزرا، لہم اظفار من نحاس، ان کے تانبے کے ناخن تھے، یخمشون وجوہہم وصدورہم، جن سے وہ اپنے منہوں کو نوچ رہے تھے، چھیل رہے تھے، اپنے سینوں کو چھیل رہے تھے. اب کیسا بلڈ نکل رہا ہوگا، کیسے اندر سے گوشت پھٹ گیا ہوگا. فقلت من ہؤلاء یا جبرائیل، تو میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ یہ کون ہیں؟ قال ہؤلاء الذین یأکلون لحوم الناس، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے تھے، یعنی غیبتیں کرتے تھے ان کی پیٹھ پیچھے. وَيَقَعُونَ فِي أَعْرَاضِهِمْ، اور ان کی عزتوں کے پیچھے پڑ جایا کرتے تھے. عزتیں خراب کرنا، راز ظاہر کر دینا. یہ جو میرے بچوں غور کرو، جو ینگسٹرز مجھے سن رہے ہیں، یہ جو آپ ڈھونڈ ڈھونڈ کے چیزیں نکال کر کلپ بنا کر فوراً کوئی ایک پوسٹ سی بنا کر اور سوشل میڈیا پر عام کر کے کسی کی عزت کو خراب کر رہے ہوتے ہیں نا، اگرچہ اس کا قصور بھی ہو، ہر چیز جو قصور ہے وہ عام کرنے کی اجازت نہیں ہوتی. یہ آپ کے ساتھ برا انجام ہو سکتا ہے. ایسی میری وہ بہنیں درس حاصل کریں جو خاندان کی کسی بھی عورت کے بارے میں کوئی سن کر فوراً اس کا راز پورے خاندان میں ظاہر کر دیتی ہے، بیچاری بدنام ہو جاتی ہے اور تکلیف محسوس کرتی ہے. سرکار یہ فرما رہے ہیں. اسی طرح صحیح مسلم میں ہے 2619، سرکار نے فرمایا دخلتی امرأۃ النار فی ہرۃ، ایک عورت صرف ایک بلی کی وجہ سے جہنم میں داخل ہو گئی. کیوں؟ ربطتها فلا هي اطعمتها ولا هي ارسلتها تاكل من خشاش الارض حتى ماتت هزلا. سرکار فرماتے ہیں کہ نہ تو اس نے اس کو کچھ کھانا پینا دیا کہ کھا لیتی، نہ اس کو چھوڑا کہ وہ چوہے وغیرہ کھا کر پیٹ بھر لیتی، حتیٰ کہ باندھ کے رکھا، حتیٰ کہ وہ بیچاری تڑپ تڑپ کر کمزوری کے باعث ہلاک ہو گئی.
یہ عورت صرف اس بلی کی وجہ سے جہنم میں گئی ہے۔ اس سے ذرا وہ درس حاصل کرے، طوطے پالے ہوئے ہیں، کبوتر پالے ہوئے ہیں، کتے بلی پالے ہوئے ہیں، کھانا دے نہیں رہے، سوکھ کے کانٹا پڑے ہوئے ہیں، پیالیوں میں پانی نہیں ہے، پرندے بیچارے پیاس کے لیے تڑپ رہے ہیں، کھانا نہیں ڈال رہے ان کو، اتنی تنگ جگہوں میں رکھا ہوا ہے کہ بیچارے صحیح حرکت بھی نہیں کرتے۔ یہ سب وبال ہو سکتا ہے، ہوشیار رہیے گا۔ اسی طریقے سے سنن ابی داؤد ہے، حدیث نمبر 4883، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَمَنْ رَمَى مُسْلِمًا بِشَيْءٍ يُرِيدُ شَيْنَهُ بِهِ، جس نے کسی مسلمان پر اسے عیب ناک کرنے کے ارادے سے تہمت لگائی، الزام لگایا، تو حسبہ اللہ علی جسر جہنم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم کے پل پر روک دے گا، حتی یخرج مما قال، یہاں تک کہ وہ اپنے کہے کے وبال سے نکل جائے۔ یہ جو پل صراط ہے یہ جہنم کے اوپر قائم ہے، اس کو گرمی محسوس ہوگی، شدید عذاب، جب تک کہ وہ اپنے وبال سے نہ نکلے۔ اور کتنے عرصے میں نکلے گا، کیسے نکلے گا، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو جھوٹی تہمت لگا کر، یہی جیسے میں نے کہا کہ کلپ بنا کے ڈال دیے جی، کوئی پوسٹ بنا کے ڈال دی، واٹس ایپ گروپ کے اندر کسی کو بدنام کر دیا، یہ چیزیں ہمارے لیے شدید قسم کی باعث اذیت بن سکتی ہیں، ان سے اجتناب کرنا ہوگا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ آج کے درس سے ہم یہ درس حاصل کریں، میں ہمیشہ کہتا ہوں زمانے تین ہیں، تینوں پہ توجہ کریں۔ ماضی کو دیکھیں، آپ کسی کے لیے باعث تکلیف اور اذیت بنے تھے، اس سے فوراً معافی مانگیں، اس سے آج اس کو راضی کر لیں، ورنہ آخرت میں بہت برا انجام ہے۔ جب میں توبہ کا بیان کروں گا تو پھر میں مزید اس کی تفصیل آپ کو بیان کروں گا کہ ہمیں کس طریقے سے اپنے سابقہ گناہوں کا تدارک کرنا ہے۔ اور دوسرا، حال کو دیکھیں، کیا اب آپ موجودہ دور میں کسی کے لیے باعث اذیت و تکلیف تو نہیں بن رہے، اور مسلسل تو نہیں بن رہے۔ ایک تو ہوتا ہے کبھی کبھار ہو گیا ہے کہ تسلسل سے گھر والے پریشان ہیں، جب چہرہ دیکھتے گھبرا جاتے ہیں، اب یہ کچھ بکے گا، اب کچھ بولے گا، اب غصے کا اظہار کرے گا، اب کسی کی عزت اتارے گا، اب یہ مارے گا پیٹے گا۔ اگر ایسا ہے توجہ کریں۔ تیسرا ہے فیوچر، کیا کرنا ہے، اس کا لائے عمل تیار کریں، کیونکہ اگر آپ نہیں کریں گے اور دروازہ زندگی پر ملک الموت علیہ السلام نے دستک دے دی تو آخرت کی بربادی کا سامان ہو سکتا ہے۔ میں اپنی بہنوں کے لیے ایک آخری حدیث اور عرض کر دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک عورت کے بارے میں ذکر کیا گیا کہ رسول اللہ وہ دن میں روزے رکھتی ہے، رات کو اٹھ کے نمازیں پڑھتی ہے، یعنی فرائض تو پورے کرتی ہے، نوافل کی بھی اتنی کثرت ہے، لیکن اپنی زبان سے لوگوں کو تکلیف پہنچاتی ہے۔ سرکار نے فرمایا لا خیر فیہا ہی فی النار، اس میں کوئی بھلائی نہیں، یہ جہنم میں ہوگی۔ پھر رسول اللہ ایک عورت ہے جو صرف فرائض پورے کرتی ہے، نوافل کی کثرت نہیں ہے، اور پنیر کے معمولی ٹکڑے صدقہ کرتی ہے۔ سرکار نے فرمایا ہی فی الجنہ، وہ جنت میں ہے۔ تو یہ سیاہ ستہ کی روایت میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی خلاف شرع کسی کے لیے باعث اذیت بننے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خدا نخواستہ اگر میں ہوا ہوں تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے۔ میری گزارش اگر آپ کو محسوس ہو آپ بھی توبہ کر لیں، اور جس کے بارے میں گمان ہے اس سے معافی مانگیں، اور ایسے لوگ کہ دنیا سے رخصت ہو گئے یا آپ کے پاس سے چلے گئے، جیسے اسکول لائف میں، کالج لائف میں آپ نے مارا پیٹا، کسی کو نقصان کیا، تو یہ تین کام کرتے رہیے گا۔ نمبر 1، ان کے لیے دعائے بخشش و مغفرت کریں۔ نمبر 2، جو بھی نیک عمل کریں اس کا ثواب ان کو بھی ایصال کرتے رہیں۔ اور نمبر 3، ان کے لیے ہو سکے تو کوئی ثواب جاریہ کر دیں، تاکہ میدان محشر میں جب وہ پہنچیں تو آپ کی طرف سے ان کو اتنا بدلہ دنیا کا مل چکا ہو کہ اللہ تعالیٰ ان کو راضی کر دیا، وہ راضی ہو جائے، تو انشاءاللہ آپ کے لیے نجات کے امکانات ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مختصر دعا کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، اے مالک اللہ ہم سب کا اس درس میں شرکت کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے۔ اے اللہ اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہمارے رمضان کی خاص طور پر تمام عبادات اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ اے اللہ ہمیں 5 وقت نماز پڑھنے، اخلاص کے ساتھ اچھے انداز سے روزے رکھنے، تراویح ادا کرنے، علم دین سیکھنے، اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے گھر والوں کو بھی نیک، پرہیزگار، متقی بنا دے۔ ہمارے گھروں سے تمام لڑائی جھگڑے، فتنہ فساد، اختلاف رائے دور فرما دے۔ پیار، محبت، الفت، اتحاد و اتفاق سے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تعالیٰ میری وہ بہنیں جو اپنے شوہر کی طرف سے پریشان ہیں کہ غیر عورتوں کی طرف میلان ہیں، ان کا حق ادا نہیں کرتے، نہ نفع میں
خرابیاں کرتے ہیں، کمی کرتے ہیں، مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں، عزتیں اتار کر بار بار ہاتھ پر رکھ دیتے ہیں، کبھی بچوں کے سامنے، کبھی اپنے خاندان والوں کے سامنے، اے اللہ میری ان بہنوں کو مزید صبر کی توفیق عطا فرما، انہیں دنیا اور آخرت میں اس کا بہترین بدلہ عطا فرما۔ اے اللہ ایسے شوہروں کے دل میں ان کے لیے نرمی پیدا فرما دے، انہیں ہدایت عطا فرما، خود اپنی غلطیوں پر مطلع ہو کر معذرت کرنے، معافی مانگ کر ایک خوشگوار زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، غیر عورتوں کے خیالات ان کے دل سے نکال دے، بیوی کی محبت ان کے دل میں ڈال دے۔ اے مالک ایسے میرے بھائی جو اپنی بیویوں کی وجہ سے پریشان ہیں، ان کی زبان کی تیزی کی وجہ سے اور کچھ حرکات کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ بہنوں کو بھی ہدایت عطا فرما، اپنے شوہر کا حق پہچانتے ہوئے اس کی صحیح خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو ہم میں ماں باپ کے نافرمان ہیں، جنہوں نے ماں باپ کو گھور کر دیکھا، کبھی گالی بکی، کبھی مارا، کبھی سخت لہجہ رکھا، کبھی ان کے اوپر الزامات لگائے، کبھی ان کو ان کی کمائیگی کا احساس دلانے کی کوشش کر کے دل آزاری کے مرتکب ہوئے، اللہ تعالیٰ ایسے بچوں کو بھی ہدایت عطا فرما، انہیں اپنے ماں باپ کے پاؤں پکڑ کر معافی طلب کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تعالیٰ ہم سب کے علم میں، عمر میں، روحانی قوتوں میں، درجات میں، رزق حلال میں، کاروبار میں، صحت میں، عمل میں بے حد برکت عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے ادارے الفرقان اسکالرز اکیڈمی کو بہت ترقیاں عطا فرما، جو بھائی بہن ہمارے ادارے سے پڑھ رہے ہیں آن لائن یا فزیکلی کلاسز میں، ان سب کو اچھا عالم عالمہ بنا، مفتی مفتیہ بنا۔ اے اللہ تعالیٰ ان سب کو جو شارٹ کورسز کر رہے ہیں، فرض علوم کورس کر رہے ہیں، علم کی برکات سے فیض یاب فرما۔ اے مالک مولا خاص طور پر وہ ہمارے مسلمان بھائی بہن جو ہمارے ادارے کی ترقی کے لیے، انتظامات کے لیے مالی تعاون کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرما، اور ان خدمات کو ان کی پوری فیملی کے لیے باعث نجات، باعث مغفرت و بخشش بنا دے، درجات کی بلندی عطا فرما، سابقہ گناہوں کا کفارہ بنا دے۔ اے اللہ انہیں اپنے مقرب اور محبوب بنا لے، دنیا اور آخرت میں زوال عزت، زوال نعمت سے محفوظ رکھنا۔ اے اللہ تعالیٰ ان کے بچوں کو ان کا فرما بردار بنا، سب کو پیار محبت الفت اتحاد و اتفاق عطا فرما، انہیں بھی ہمیں بھی سب کو جنت الفردوس میں اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک پڑوس عطا فرمانا۔ اے اللہ ہماری تمام دعائیں ہر مسلمان بھائی، ہر مسلمان بہن کے حق میں بھی قبول و منظور فرما لے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ